قرآن مقدس 17واں پارہ سورۃ الحج میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ یہ جو قربانی کے بڑے بڑے جانور ہیں، اللہ فرماتا ہے ان جانوروں کو ہم نے شعائر اللہ بنایا، یعنی اونٹ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، گائے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ وہ جانور جو رب کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے اس کی بارگاہ میں ذبح کیا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہماری نشانی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ اللہ فرما رہے یہ جانور جسے تم جانور کہتے ہو، جسے پال پوس کر قربانی کے دنوں میں اللہ اور اس کے حبیب کا حکم سمجھ کر تم ذبح کرتے ہو، چھری چلاتے ہو، ورنہ یہ 4 ٹانگوں والا عام نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ مالک یہ جانور ہے، یہ حیوان ہے، اسے عقل اور شعور نہیں، اسے تو نے تکلم کی طاقت عطا نہیں فرمائی، اسے گفتگو کا ملکہ نہیں عطا فرمایا، یہ حق اور باطل میں امتیاز نہیں کر سکتا، یہ نماز پڑھنے کا پابند نہیں، یہ روزہ رکھنے کا پابند نہیں، زکوٰۃ اس پر فرض نہیں، حج اس پر لازم نہیں، احکام شرع کا یہ مکلف نہیں ہے، یہ 4 ٹانگوں والا، شریعت کی ساری پابندیوں سے آزاد ہے، یہ تیری نشانی کیسے بنا؟ مالک فرماتا ہے تو اس 4 ٹانگوں والے کو دیکھ رہا ہے، اس کے پیچھے جو میرا خلیل اور حبیب موجود ہے اسے نہیں دیکھ رہا۔ اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے تو بول سکتے ہیں آپ۔ انشاءاللہ عام موضوع سے ہٹ کے آج قربانی آپ سننے کو ملے گی۔ اور میں یہ 4 ٹانگوں والا، یہ 2-4 لاکھ کا بیل تجھے نظر آ گیا، 1.5 لاکھ کا بکرا تجھے نظر آ گیا، 4-5 لاکھ کا اونٹ نظر آ گیا، تو کہتا ہے کروڑ کا بندہ ہے، 1 کروڑ کا بندہ ہے، اور ادھر 4 لاکھ کا جانور ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانی ہے۔ مالک وہ تیری نشانی نہیں، فرمایا وہ میرے یاروں کی پیاروں کی محبت سے خالی ہے، وہ کروڑوں کا بھی ہے، میری نظر میں ٹکے کا نہیں ہے، اگرچہ ہے یہ جانور لیکن کٹا میرے نام پر ہے۔ کٹ کرو، کٹا میرے نام پر ہے، اس کی گردن پہ چھری میرا نام لے کر چلی ہے۔ اور دیکھو تو صحیح یہ کس کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ذبح کیا گیا ہے؟ رب کے خلیل کی سنت کو، رب کے حبیب کی سنت کو۔ فرمایا جو خلیل اور حبیب کی سنت کی ادائیگی کے طور پر ذبح کر دیا جائے، قربان ہو جائے، فرمایا وہ رب کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جو یاروں کی سنت سمجھ کر کاٹ دیا جائے وہ تو نشانی ہوتا ہے، اور جو محمد کا نفاسہ امام حسین فرض کی ادائیگی کے لیے کٹ گیا وہ کتنی بڑی نشانی ہوگا رب کی۔ پتہ چلا قربانی یہ بتاتی ہے جو یاروں کے نام پہ کٹ جائے نا، وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں اسے عام نہ سمجھ، یہ خاص ہو گیا ہے، اسے عام نہ سمجھ، یہ خاص ہو گیا ہے۔ فرمایا یہ خاصوں کے نام لگ گیا ہے۔ شاید آپ کے مزاج کے موافق بات نہیں ہے، محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ میری تقریر کو ضرورت نہیں سبحان اللہ کی، یہ دن ایسے ہیں ایک سبحان اللہ کا مول بہت بڑا لگتا ہے، مارکیٹ ریٹ بہت اوپر جا رہا ہے، کیونکہ یہ حج کے دن ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ان دنوں میں کیا گیا نفلی عمل سال کے کسی دن کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ رب مالک یہ عام جانور، فرمایا یہ عام نہیں رہا، یہ خاص ہو گیا ہے۔ کہا کیوں؟
فرمایا یہ خلیل اور حبیب کی سنت کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے۔ پتہ چلا جانور کو بھی اگر خلیل اور حبیب کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ عام نہیں رہتا، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ بندگان خدا بتانا چاہتے ہیں مرنا تو ایک دن ہے ہی، مرنا تو ایک دن ہے ہی۔ کوئی ایکسیڈنٹ میں گیا، کوئی گولی لگ کے گیا، کوئی بخار کے اندر گیا، کوئی لو لگنے سے مر گیا، جانور ہو کے پیاروں کے نام لگ کے مرے، اللہ کہتا ہے یہ عام نہیں، یہ نشانی ہے، مرنا ہی ہے تو مصطفیٰ کے نام کا نعرہ لگا کے مر، عزت مصطفیٰ کا نعرہ لگا کے مر، ناموس رسالت پہ پہرا دے کے مر، ختم نبوت کا نعرہ لگا کے مر۔ اگر خلیل کی سنت پہ جانور مر جائے اللہ کہتا ہے یہ نشانی ہے ہماری، یہ نشانی ہے ہماری۔ وہ یاروں کی نشانی کا حیا کرنے والوں، یہ میرے یار کا چھلا ہے، سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے صدیاں بعد قربانی کرتے ہوئے جانور کی عزت کرنا، مالک جانوروں کی عزت کروا رہا ہے، حیوان کی عزت کروا رہا ہے۔ اور میں کانسیپٹ نہیں دیکھتا، تصور نہیں دیکھتا، نظریہ نہیں دیکھتا، ہے یہ جانور لیکن پسند آ گیا ہے ہمیں، قبول ہو گیا ہے ہماری نگاہ میں، ہماری نگاہ میں آ گیا ہے۔ فرمایا اب یہ عام نہیں رہا، یہ خاص ہو گیا ہے۔ پتہ چلا خاص ہونے کے لیے گلے پہ چھری پھرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک نفس کے گلے پہ چھری نہ پھرے تب تک مرتبہ ولایت حاصل نہیں ہوتا۔ جب جانور کے گلے پہ چھری پھری اللہ نے فرمایا یہ نشانی بن گیا ہے۔ مالک نشانی کا حال کیا ہوتا ہے سننا چاہیں گے؟ نشانی کی ویلیو کیا ہے؟ نشانی کی قدر کیا ہے؟ نشانی کی قیمت کیا ہے؟ اس کا ریٹ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک ریٹ نشانی کا وہ ہے جو منڈی میں لگتا ہے، 12 مہینوں یہ ریٹ نہیں ملتا جو قربانی کے دنوں میں لگتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں حضرات یہ فتح جنگی جانور 12 لاکھ کا بکتا ہے، انہیں کہو نا سال کے عام دنوں میں بیچو 12 لاکھ کا، کھیرما بھی 12 لاکھ کا بیچ دیتے اگلے سال کی قربانی کا، عام دنوں میں بیچو کہا نہیں بک سکتا۔ خاص دنوں سے نسبت حاصل ہے، خاص دنوں سے نسبت حاصل ہے۔ مالک اس کی یہ قدر و قیمت دنیا میں ہے، تیری بارگاہ میں کیا ہے؟ اللہ جل وعلا قرآن مقدس سورۃ الحج میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا من تقوى القلوب۔ اللہ فرماتا ہے یہ جانور، یہ بیل، یہ اونٹ، یہ بکری، یہ دمبا، یہ بیل، یہ گائے، یہ جو میرے نام پہ ذبح ہو رہے ہیں، جنہیں قربان گاہ میں لا کر رب کا بندہ کہہ رہا ہے مالک خلیل اللہ کی سنت ادا کر رہا ہوں، حبیب اللہ کی سنت ادا کر رہا ہوں، تیرے قرب پانے کے لیے اسے ذبح کر رہا ہوں، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے یہ میری نشانی ہے۔ مالک نشانی کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ فرمایا نشانی کی ویلیو ڈائریکٹ نہیں سمجھاتا، انڈائریکٹ سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ لینا۔ جو میری نشانیوں کی عزت کرتا ہے، جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، مالک اسے عطا کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وہ گناہگار بھی ہو پرہیزگار بن جایا کرتا ہے، وہ عام بھی ہو خاص بن جاتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرے، رسپیکٹ کرے، عزت کرے، اکرام کرے، پیار کرے، محبت اور عقیدت سے دیکھے، اللہ فرماتا ہے ہم ان کے دل کو تقویٰ کا نور عطا فرما دیتے ہیں، ان کے دل کو تقویٰ کا اجالا عطا کر دیتے ہیں،
انہیں متقی اور پرہیزگار بنا دیتے ہیں۔ جو نشانی کی عزت کرے وہ تو متقی بن جاتا ہے، خود نشانی کی عزت کا حال کیا ہوگا؟ توجہ یقیناً آپ کی ہو گئی ہے۔ نشانی کی عزت کیا ہے؟ اور میں سمجھنا ہے تو جو نشانی کی عزت کرے اسے دل کا تقوی عطا کرتا ہوں، اسے متقی بنا دیتا ہوں۔ تو عزت کرنے والا متقی، جس کی عزت کی ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ اب جس کی عزت کی وجہ سے میں اور آپ متقی بن رہے ہیں، جس کی عزت کی وجہ سے ہم متقی بن رہے ہیں، جس کی عزت کی وجہ سے ہم پرہیزگار بن رہے ہیں، مالک یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ شعائر اللہ ہے۔ کیا ہے؟ بلند آواز سے کیا ہے؟ یہ قرآن کے 2 کلمے گویا آپ پڑھ رہے ہیں، 30 نیکیاں ہیں، 20 نیکیاں ہیں، 20 گناہ معاف ہیں، اور اگر لفظ لفظ ہر حرف پہ جائیں تو بات کہیں آگے بڑھ جاتی ہے۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں۔ یہ عید الفطر اللہ کی نشانی ہے، یہ عید قربان اللہ کی نشانی ہے، یہ میلاد النبی اللہ کی نشانی ہے، یہ لیلۃ القدر اللہ کی نشانی ہے، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ مالک پتھروں کو نشانی بنا رہا ہے، کہا تجھے پتھر نظر آئے، پتھر پہ لگنے والے قدم نظر نہیں آئے؟ اما ہاجرہ کا قدم نظر نہیں آیا؟ اسماعیل کی ایڑیاں نظر نہیں آئی؟ جہاں اسماعیل کی ایڑیاں لگے وہ تو رب کی نشانی ہے، اور جس صدیق کے سینے پہ مصطفیٰ کے قدم لگے، اور جس مصطفیٰ کے کندھوں پہ علی سوار ہوا ہو، جب جانور نشانی، پہاڑی نشانی، دمبا نشانی، بکرا نشانی، چھترا نشانی، گائے نشانی، بیل نشانی، اونٹ نشانی، جو حیوان ہے اشرف بھی نہیں ہے، اکمل بھی نہیں ہے، تو غور تو کرنا صدیق کی کتنی بڑی نشانی ہے، میرا مولا علی کتنی بڑی نشانی ہے۔ تو قربانی یہ بتاتی ہے، فلسفہ قربانی یہ سکھاتا ہے، فقط قربانی ہی نہ کرنا بلکہ اس کے پیچھے جو فلسفہ پنہاں ہے وہ میرے یار کی ادا ہے، وہ میرے پیاروں کی نسبت ہے۔ قربانی کی عزت بھی لازم ہے، جس کی وجہ سے اس کو عزت ملی ہے، اس مصطفیٰ کی عزت بھی لازم ہے۔